السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پیارا اسلام۔ آج میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سنانے جا رہی ہوں جس کا عنوان ہے وہ نعت کہ جس کے شاعر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ ایک نعت لکھنے کے بعد جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ روضہ اقدس کے پاس کھڑے ہو کر اس نعت کو پڑھیں گے۔ چنانچہ حج بیت اللہ شریف کے لیے تشریف لے گئے اور حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ کی حاضری کا ارادہ کیا تو امیر مکہ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو یعنی جامی رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ طیبہ کی جانب نہ آنے دیں۔ حکم سن کر امیر مکہ نے اعلان کروا کر مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے مدینہ میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کے دل پر عاشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اس قدر غالب تھا کہ چھپ کر مدینہ طیبہ کی جانب چل پڑے۔ کچھ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ قافلے میں ایک صندوق میں بند ہو گئے لیکن پھر بھی امیر مکہ نے جانے نہ دیا، اور کچھ لکھتے ہیں کہ بھیڑیوں کے ریوڑ میں ان کی کھال اوڑھ کر چلتے چلتے مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگے، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ آنے دیا۔ جب دوبارہ امیر مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کو میرے روضے پر بالکل نہ آنے دینا۔ جب اس نے یہ حکم سنا تو اس نے اپنے آدمی دوڑائے جو مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ منورہ کے راستے سے پکڑ کر لے آئے، اور امیر مکہ نے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو سختی سے جیل میں بند کر دیا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ پھر امیر مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامی کوئی مجرم نہیں ہے بلکہ ہم اس کے لیے اسے اپنے روزے پر آنے سے روکتے ہیں کہ اس نے کچھ اشعار لکھے ہوئے ہیں جن کو وہ میری قبر انور پر کھڑے ہو کر پڑھنا چاہتا ہے۔ اگر یہ مدینہ طیبہ پہنچ گیا اور میری قبر انور پر حاضر ہو کر اس نے یہ اشعار پڑھ لیے تو مجھے قبر انور سے باہر نکال کر جامع سے مصافحہ کرنا پڑے گا، لہٰذا اسے ہر حال میں روکو۔ پھر امیر مکہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قید خانے سے نکالا اور بڑی عزت و تکریم کے ساتھ پیش آیا۔ پھر امیر مکہ نے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا آخر وہ کون سی نعت ہے جو آپ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سنانا چاہتے ہیں؟ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے روتے ہوئے یہ اشعار پڑھے کہ یا رسول اللہ، آپ کی جدائی میں میرا جسم ہے کار اور جاں پارا پارا ہو گئے ہے، گناہوں کی وجہ سے دل نیم مردہ اور آوارہ ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ، اگر کبھی آپ میرے جانب قدم رنجہ فرمائیں تو میں غریب و ناتوں ہوں، آپ کی جوتیوں کے نشان پر جاں قربان کر دوں۔ میں اپنے کیے پر حیران ہوں اور گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہوں، پیشمانی اور شرمندگی سے پانی پانی ہو رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، روز محشر جب آپ شفاعت کا بازو گناہ گاروں کے لیے کھولیں گے، یا رسول اللہ اس وقت جامی کو محروم نہ رکھیے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک و شیئر ضرور کریں۔ فی امان اللہ۔